کان قول المؤمنین بشارت منافقین کے مقابلے میں مومنین کے صفات۔ انما کان قول المؤمنین، بے شک مومنین کا قول، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب بلایا جاتا ہے انہیں اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کیا جائے درمیان ان کے، ان یقولوا سمعنا، کہتے ہیں وہ مومن سنا ہم نے، واطعنا اور ہم نے اطاعت کر لی، واولئک اور یہی لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ جس وقت مومنین کو بلایا ویندا راندے کہ بھاج جاؤ اللہ اور اللہ دے رسول کو لا کے فیصلہ کروائیے، اس وقت مومن خوشی خوشی آدن کہ بالکل اساں سن بھی لائے اور اطاعت بھی کر لئیے۔ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، یہ غرض دعوت ہے۔ کس لیے بلایا جاتا ہے؟ اس لیے لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کیا جائے ان کے مابین۔ اور جس وقت مومنین کو بلایا جاتا ہے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت ان کی دنیاوی یہ ہوتی ہے کہ وہ خوشی خوشی کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے اطاعت بھی کر لی، واولئک یہ حالت اخروی ہے، یہی لوگ ہم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں، جڑے لوگ اللہ اور اللہ دے رسول دے فیصلے تے لبائک آدن، اللہ اور اللہ دے رسول دی طرف بلایا وجے پیچھے نہیں ہٹ دے، وہ دن بالکل ساکو اللہ تے اللہ دے رسول دا فیصلہ کافی ہے۔ تا آج دے دور دے اندر فیصلہ اللہ دے رسول دا، یعنی اللہ دے رسول دی سنت دا، اور اللہ دی طرف سڈا ونجے اس وقت ہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دے دعوت کو قبول کر دن اور آدن سمعنا واطعنا، اسا سنا بھی ہے، اسا اطاعت بھی کیتی ہے۔ آج بھی جڑے لوگ قرآن و سنت کو فیصلہ کرویندن، اے لوگ بھی ہم المفلحون دے مصداق ہن پہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اطاعت کرے اللہ و رسولہ اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ اور ڈرتا رہے وہ اللہ سے بھی، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ، جو شخص بھی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، اور تیسرے نمبر پر یخش اللہ، اللہ سے ڈرتا رہے گا، وَیَتَّقْهِ اور تیسرے نمبر پر بچتا رہے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا۔ یخش اللہ وَیَتَّقْهِ، یخش اللہ دا تعلق فی الحال ہے، زمانہ حال دے وچ، اور وَیَتَّقْهِ اس دا تعلق استقبال دے اندر، بچتا رہا اس کی مخالفت سے۔ جس بندے یہ چار کام کیتے، اللہ دی بھی اطاعت کیتے اس، رسول دی بھی اطاعت کیتے اس، کتاب اللہ دی بھی اطاعت کیتے اس، اور سنت رسول اللہ دی بھی اطاعت کیتے اس، جو کچھ اللہ دے قرآن آکھ دیتے
اور اللہ دے رسول فرما دیتا ہے دو اور وَيَخْشَ اللہ جس حالت وچ کھڑا ہے اسی وچ اللہ کو ڈردا بھی ہے پیا وَيَخْشَ اللہ ڈردا بھی ہے فی الحال وَيَتَّقْ ہے اور اللہ دے رسول دی مخالفت تو بچدا بھی ہے زمانہ استقبال دے اندر یہ چار صفتاں والا انسان فَأُولَٰئِکَ اے ثمرہ اطاعت ہے فَأُولَٰئِکَ پس یہی لوگ ہیں ہم الفائزون وہ کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے تیری کوئی نہیں پھٹی لے لے ہونے کو حفاظ کو لے ہم الفائزون وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ زجر اور قسمیں اٹھاتے ہیں وہ اللہ کی جہاد ایمانہم مضبوط قسمیں کہ ہم ایسے فرما بردار ہیں لئن امرتہم اگر آپ حکم کرے ان کو لیخرجن ضرور بضرور نکلیں گے وہ منافقین کے لیے زجر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے قسمہ کھاندے ہوندے ہیں کہ جیویں ہی تسا ساکو حکم کرے سو لیخرجن ضرور بضرور اسا نکلساں اللہ دے راہ دے ہوتے کل میرے پیغمبر فرما دے لا تقسمو مت تم قسمیں اٹھاؤ قسمیں مت اٹھاؤ طاعتم معروفتن اطاعت ہے معروفتن اطاعت تمہاری اطاعت ہے جانی پہچانی قسمیں اٹھاون دی ضرورت نہیں تہاڈی اطاعت جانی پہچانی ہے پئی قسمہ اٹھاون دی کوئی ضرورت ہی نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعلیل علت کیوں اس گالوں کہ بے شک اللہ خبیر خبر رکھنے والا ہے بما تعملون اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو جیرے تس عمل کرے دے ہو جیرے فیل کرے دے وے جیرے تواڈے اعمال ہیں جیرے اقوال ہیں جو کچھ بھی تسا کر دے ہو خبیر بما تعملون اللہ اس دی خبر رکھن والے وہ جاندا ہے پیا قل اطیعوا اللہ فرما دے میرا پیغمبر یہ خلاصہ ہے زبانی جمع خرچی سے کچھ نہیں بنتا عمل کر کے دکھاؤ انہاں کو صرف منہ نال آکھن دی ضرورت نہیں کہ اساں قسم کھانے ہیں جیرے ویلے ساکو حکم کرے سے اساں تیار ہیں اپنی جان نشاور واسطے ہوئی جس ٹائم ہی تو اللہ اے اللہ دا رسول حکم کرے سے اساں اطاعت والے ہیں ویکھے اساں جہاد تے کیویں نکل دے ہیں انہاں کو صرف منہ نال آکھن دی ضرورت نہیں ذرا عمل کر کے بھی کھاؤ قول فرما دے میرا پیغمبر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اطاعت کرو تم اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی جو کچھ بھی اللہ تو کو حکم کرے او من کے بھی کھاؤ اور رسول دی اطاعت کرو جیرا حکم بھی تو کو رسول کرے اور جیرا طریقہ تو کو کر کے بھی کھاوے اس تے بھی عمل کر کے دکھاؤ فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم موڑ لو تو سن گنو رسول دا کوئی نقصان نہیں اگر تساں اطاعت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ دی اطاعت تو بھی منہ مڑے سو اور رسول دی اطاعت تو بھی منہ مڑے سو تو یاد رکھو ایدے وچ رسول دا کوئی نقصان نہیں تہاڈا اپنا نقصان ہو سی اس گالوں اج بھی اگر کوئی انسان قرآن دا حکم نہ منے سی رسول دی سنت دی پیروی نہ کرے سی تو یہ نہ سمجھے کہ میں اسلام دا نقصان پیا کرے نا توحید دا نقصان پیا ہوندا ہے رسول دی سنت دا نقصان پیا ہوندے حقیقتاً یہ اپنا نقصان پیا کرے دے اپنی عاقبت برباد پیا کرے دے اپنی بربادی پیا کرے دے فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر تم منہ موڑ لو تو یاد رکھو رسول دا کوئی نقصان نہیں ہونا فَإِنَّمَا پس بے شک علیہ اس کے اوپر ما حملا
وہ کچھ ہے جو کچھ اٹھوایا گیا ہے، وہ جیڑا چیز اللہ پاک اندے ذمے لائیے او چیز پوری کر کے دکھائی ہے، او اپنا جیڑا اللہ کو بوجھ اٹھایا وہ پورا کر چکا ہے۔ تسا تک دعوت توحید پہنچاونی ہے، قرآن دی آواز تواڈے کنا تک پہنچاونی ہے، سو پہنچا چکا ہے۔ حق اور نہ حق دے مابین فرق کر کے تو کو حق دی پہچان کرواونی ہے، سو کروا چکا ہے۔ انما فانما پس بے شک علیہ رسول کے اوپر ما وہ کچھ ہے حملا جو کچھ وہ اٹھوایا گیا ہے وہ پورا کر چکے ہیں، وعلیکم اور تمہارے اوپر وہ کچھ ہے ما حملتم جو تم اٹھوائے گئے ہو۔ رسول دے ذمہ ہاتھ تواڈے تک قرآن دا پیغام پہنچاونا، او پیغام وہ پہنچا چکا ہے، اور جو کچھ تواڈے ذمہ ہے او ہے رسول دی اطاعت کرنا، اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنا، او ہن تواڈے ذمہ ہے۔ ہن اگر اطاعت کرے سو تو ان دا فائدہ تو کو آپ کو ہو سی، اگر اطاعت نہ کرے سو تو اس وچ نقصان بھی تواڈا ہو سی۔ وعلیکم اور تمہارے اوپر ہے ما حملتم جو تم اٹھوائے گئے ہو، جو بوجھ تم اٹھا رہے ہو تمہارے ذمہ ہوں گے، وہ کیا ہے؟ تم اٹھائے گئے اطاعت۔ ہر میدان دے اندر جتھے بھی دین دا معاملہ آسی اتھے رسول دی اطاعت کرے دے بجائے، ہر میدان اتھے اطاعت کرے دے بجائے جو تم نے نہیں کی، تواڈے ذمہ ہاں رسول دی اطاعت لیکن وہ تسا نہیں کی تھی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اگر تم اطاعت کرو گے تو تَهْتَدُوا تم ہدایت پا جاؤ گے، راہ پر لگ جاؤ گے۔ اگر تم اطاعت کرو گے اس کی تو تَهْتَدُوا تم ہدایت پا جاؤ گے، راہ پر لگ جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ یہ فریضہ رسول ہے، فریضہ نبویہ، اور نہیں ہے رسول کے اوپر الا البلاغ المبین مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ ساڑھے رسول دے ذمہ منواونا نہیں بلکہ ساڑھے رسول دے ذمہ مسئلہ پہنچاونا ہے۔ ساڑھے رسول پہنچا دیتے تو کو کہ مشکل کشا، حاجت روا، غائب دان، نفع نقصان دا مالک، موت حیات دا مالک، ذلت عزت دا مالک صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ ما علی الرسول نہیں ہے رسول پر الا البلاغ المبین مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ وعد اللہ الذین آمنوا یہ بشارت ہے اور تاکید اول ہے۔ وعد اللہ الذین وعدہ دیا اللہ نے ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، منکم تم میں سے، یہ صفات خلفاء ہیں، سو خلفاء صفات ہیں خلفاء دے۔ وعد اللہ الذین وعدہ دی اللہ نے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وعملوا اور عمل صالح کرتے رہے۔ منکم جمع مذکر مخاطبین موجودہ دور کے صحابہ ہی ہے۔ ہون جیرے تس صحابہ کو اللہ وعدہ دیتا ہے تے آیت صحابہ اکرام دے ثلاثہ جو خلفاء ہیں اے خلیفہ دے اتے تئید انہاں دے خلیفہ ہون دے اتے اے آیت مبارکہ دلیل ہے۔ منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کرتے رہے، لیستخلفنہم فی الارض لیستخلفنہم ضرور بضرور اللہ حاکم بنائے گا ان کو، فی الارض زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم جیسا کہ حاکم بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے تھے ان کو حاکم بنایا، تمہیں بھی ضرور حکومت دے گا۔ تے حضرت ابوبکر صدیق دی خلافت، حضرت عمر دی خلافت، حضرت عثمان دی خلافت، حضرت علی دی نصارے دے اے خلافت دے اتے دلیل ہے۔ من قبلہم ان سے پہلے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ ضرور بضرور غلبہ دے گا، لہم واسطے ان کے دین ہو، ان کے دین کو، ان کے دین کو وہ غلبہ دے گا، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ جو پسند کیا اللہ نے ان کے لیے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ اے وعدہ سوم ہے
ضرور بضرور بدل دے گا ان کو من بعد خوفہم، ان کے خوف کے بعد امن کو۔ اے وعدے اللہ رب العزت تین دیتے ان پہ، اے وعدے کہتے ہیں پہلا وعدہ لیستخلفنہم فی الارض، ضرور خلیفہ بڑے سا انہوں کو زمین حاکم بڑے سا ہے، اور دوجا والا یمکنن لہم دینہم، میں انہوں دے دین کو غلبہ دے سا، ساری دنیا دے ہوتے انہوں دے دین دا غلبہ ہو سی، حاکم بڑے سا، اور دوجا وعدہ انہوں کو میں غلبہ ضرور دے سا انہوں دے دین کو، او دین جرا میں انہوں واسطے پسند کیتا ہے وہ دین اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ اور اے صحابہ اکرام جو خلفائے ثلاثہ ہیں انہوں دے دور دے وچ اللہ رب العزت انہوں کو حاکم بھی بنایا، اور انہوں دے دین جرا دین اسلام ہے اللہ پاک کو غلبہ بھی دیتا ہے، ضرور غلبہ دوں گا واسطے ان کے دین کو جو اللہ نے پسند کیا ان کے لیے۔ والا یبدلنہم، اے وعدہ سو میں انہوں دے جڑے ڈر انہوں دے خوف وہ سارے ختم ہو جاسن اور امن پیدا ہو جاسی، ملک دے وچ امن آسی، یہ سارے امن ان جڑے وعدے اللہ دیتے ہیں مشارق مغارب تک، سارے روم فارس یہ کلہم اللہ پاک فتح دے دیتے ان علاقوں چ۔ والا یبدلنہم، ضرور بضرور او بدل دے گا ان کو من بعد خوفہم، ان کے ڈر کے بعد امن کو۔ یعبدوننی، یہ صفات خلفاء دی بعد از خلافت تو بعد ان صفات خلفاء دی، یعبدوننی وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا وہ میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ ومن کفر بعد ذالک، جس نے کفر کیا اس کے بعد، اس نعمت کے ملنے کے بعد جس نے کفر کیا ناشکری کی، فاولئک ثمرہ اندہ کے نکل سی، فاولئک پس یہی لوگ ہم الفاسقون، اعلیٰ درجے کے فاسق ہے، اور اعلیٰ درجے کا فسق کفر ہوگا۔ جس نے اس کے بعد کفر کیا وہ اعلیٰ درجے کے فاسق ہوں گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب برکات اطاعت تم نے سن لی، جدہ تساں اطاعت دیاں برکتاں سن لئین، تساں میرے رسول دی اطاعت کرے سو تو میں تو کو کے کرے سا بادشاہی دے دے سا، میں تو کو توڑے دین اسلام کو غلبہ دے سا، اور میں توڑے خوف دور کر کے امن چی چینجنگ دے دے سا۔ ایک کیسے اطاعت رسول دے وچ، اطیع اللہ اور اطیع رسول دے حکم منن دے وچ، اے میں تو کو انعام دے سا۔ اقیم الصلاۃ، جدہ تساں اطاعت رسول، اطاعت اطیع اللہ اور اطیع رسول، جدہ اطاعت دیاں برکتاں تساں سن چکے ہو، تب آ جاؤ اقیم الصلاۃ، اے اصول ہے فوز اول، کامیابی دا پہلا اصول ہے، اور قائم رکھو تم نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ، اور ادا کرو تم زکاتوں کو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اطیع الرسول، اے سوم تیسرے نمبر دے ہوتے اطاعت کرو رسول کی، لعلکم، یہ ثمرہ ہے اصول ثلاثہ کا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول دی اطاعت کرو، رسول دا حکم منو، رسول دے نقش قدم تے چلو، اے ترائے کام تساں کرے سو تو اندہ ثمرہ کے نکل سی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیے جائے، تساں رحمت دے مستحق بنوے سو اللہ توڑے ہوتے رحمت کرے سی۔ تا معلوم ہویا اللہ دی رحمت انہاں ترائے چیزاں نال آندی ہے، ایک نماز کو قائم کرن نال، دوجا مالدار ہے تو زکوٰۃ دیون نال، اور تیجے نمبر دے ہوتے رسول دی اطاعت کرن نال۔ اللہ کو تو ہر کوئی منیندہ ہے، اللہ کو ہر کوئی منیندہ ہے، لیکن جتھے اطاعت رسول دا کام آ جاوے اتھے چنگے بھی اطاعت رسول وچ بھی ہٹ جاندے ہیں۔ اطیع الرسول، اطاعت کرو تسا رسول دی، تے جڑا رسول دی اطاعت کرے سی اون وچ اطیع اللہ بھی آ جاسی۔ یہ بھی یاد رکھو مت اطیع اللہ نکل جاوے، نہیں رسول دی اطاعت کرانی اطیع اللہ پہلے آسی، اطیع اللہ بھی آ جاسی تے اطیع الرسول بھی آ جاسی، جمع ہوئے سی، کیونکہ کئی مقام یہ جن جتھے اللہ فرمائے
میرے رسول دی اطاعت گویا کہ میری ہی اطاعت ہے بھائی، کیونکہ رسول دے جیڑا بھی کام ہے اللہ دے حکم نال بھی ہے۔ رسول اللہ دے حکم دے خلاف نہ بول سکتا ہے اور نہ کوئی کام کر سکتا ہے پیا، جیڑا کام بھی کرے دے اللہ کو راضی کرن واسطے ہی کرے دا ہے پیا۔ لعلکم ترحمون، تک تم رحم کیے جاؤ۔ لا تحسبن الذین کفروا، یہ تخفیف اخروی ہے، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو کافر ہیں، معجزین فی الارض، کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں، بلکہ ہار جاویں گے۔ اے جڑے کافر ہیں اے گمان نہ کریں کہ اساں زمین کتنے بھاج دوڑ کے کہیں غار دے اندر سر دے ویسو تے لوک ویسو اللہ کو عاجز کرے سو، نہیں، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، خود ہی ہار جاسن۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اے سمرائے اخروی، جڑے کافر لوگ ہیں دنیا دے ویچی زمین تے جتنے بھی بھجن دوڑن اللہ دے قہر تو بچ نہیں سکتے، اور آخرت جرا انہاں دا نتیجہ نکلنے مرن تو بعد وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ٹھکانہ ان کا آگ ہی ہوگی۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے حصہ ثانی ہے سورت دا، اور بیان آداب جو کہ زنا سے روکنے والے ہیں۔ وات دوجے سورت دے دوجے حصے دے اندر وہ آداب بیان ہوندے پائیں جڑے زنا تو روکن والے ہیں۔ پہلے بھی زنا دے حکم وہ آداب ہیں جہدے نال زنا انسان زنا دی اٹ رکھدا ہے پیا، جڑے انسان دے سبب بندے ہیں زنا دے، وہ احکام بیان ہون۔ دوبارہ بھی ہوئے آدھے پہ اے ایمان والے ہو، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے ہو، لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم سے، الذین وہ لوگ ملکت ایمانکم جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، والذین اور وہ لوگ لم یبلغ الحلم جو نہیں پہنچے ابھی تک حد بلوغت کو منکم تم میں سے، ثلاث مرات 3 مرتبہ۔ اے حکم آدھا پہ گھاردہ جیرے تواڈے غلام ہیں خادم ہیں، یا تواڈی او اولاد ہے جیری مراہق ہے، جوانی ہو جوان ہون دے قریب ہے یا جوان ہوئی نہیں، اگر یہ تواڈے کمرے چاہیں تا کمرے دے آون تو پہلے 3 وقت ایو جہن اجازت مانگ کے اندر آون، بغیر اجازت دے نہ آون، چاہے وہ تواڈے خادم ہیں، چاہے وہ تواڈے پوتر ہیں، چاہے وہ تواڈے دھیری ہیں یا پھرا ہیں۔ یہ 3 وقت ایسے ہیں جیرا بھی کمرے دے اندر لات رکھسی پہلے باہروں کھڑ کے کہ کرے اجازت طلب کرے۔ ان 3 وقتاں تو علاوہ باقی تا گھر دو ہے آ ونج 24 گھنٹے ہے تے بار بار اجازت منگنا یہ مشقت ہے، اس گالو باقی اجازت 3 وقت ہیں جیرے کوئی پیو ماں دے کمرے جو پوتر دھی آوے خادم آویں تا کہ کرے اجازت مانگ کے آویں۔ او پہلے کیرے 3 وقت ہیں، ایک تا ہے من قبل صلاۃ الفجر، فجر دی نماز تو پہلے، فجر دی نماز تو پہلے اگر تواڈے کمرے چاویں یا گھر چاویں علیحدہ انہاں دے گھر رہن تے اجازت مانگ کے آویں۔ دوجا وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور دوجا وقت جس وقت تم اتارتے ہو کپڑوں کو من الظہیرۃ، دوپہر دے وقت، ظہر دا دوپہر دا جڑے وقت ہوندے کیلولے دا وقت ہوندے، اس ٹائم ہی اجازت مانگ کے کمرے چاویں، یا انہاں دا گھر علیحدہ ہے تو گھر چ اجازت مانگ کے آویں۔ اے 2 وقت ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد اگر یہ تواڈے کمرے چاون تاں بھی اجازت مانگ کے آویں، کیونکہ اے وقت 3 او بے حجابی دے ہوتے ہیں۔ اے 3 وقت ہو جڑے انسان کپڑے اتار کے بھی رکھ دیتا ہے اور سمن دے وقت ہوتے، اس گلو یہ 3 وقت ہیں۔ اگر ان 3 وقتاں کوئی آونا چاہتا ہے تو پہلے اجازت طلب کرے سی، بعد کمرے چاسی۔ یہ اس واسطے حکم ہے جری اولاد بالغ ہے، مراہق ہے، سمجھدار ہے، فہم سمجھیندی ہے، پئی عقل مند ہے، خادم ہیں، یہ 3 وقتاں چ اجازت منگسن تاں اندر آس۔ ثلاث عورات لکم، علت کیونکہ یہ پردے ہیں تمہارے لیے، یہ عورت ہے، ثلاث عورات، یہ 3 عورت 3 پردے ہیں، لکم ستر ہے تمہارے لیے۔ 3 وقت ہوں جن انسان کے عموماً اپنی ستر کھول ویندی ہے۔ لیسا علیکم، نہیں ہے تمہارے اوپر،
मान नहीं है तुम्हारे ऊपर, वला अलैहिम, ना उनके ऊपर, मना ना करने पर तुम पर भी कोई जुर्म नहीं, वला अलैहिम, और उन पर भी कोई जुर्म नहीं बग़ैर इजाज़त आने वाले पर। इन त्राय वक्त तो अलावा अगर कोई पुत्र, कोई धी, कोई खादिम है, अगर बग़ैर इजाज़त दे कमरे च आवे तो बेशक आ सकते, कोई जुर्म भी नहीं। बाद हुन्ना वला अलैहिम जुनाह, नहीं है उनके ऊपर कोई गुनाह, बाद हुन्ना, बाद इन औकात के, तवफ़ून अलैकुम, क्योंकि वो चक्कर काटते रहते तुम्हारे ऊपर हर वक्त, बाज़ुकुम अला बाज़िन, बाज़ तुम्हारा बाज़ पर, हर वक्त वो चक्कर तुम्हारे ऊपर काटते रहते हैं, और हर वक्त इजाज़त मंगना ये तंगी है। तो इस गलों तंग भी ताकि तुसा भी ना हो तो अगले भी ना हो, इस गल असतों को बार बार इजाज़त तलब करन दी ई तंगी च मुशक्कत च नहीं पाता। इस गल तो मसला जरा चलता है तुसा सुना हो सी और हदीसा ची कि बिल्ली दा जूठा जरा है, बिल्ली दा जूठा आया पा के या न पा के, तो उनका के चक्कर करे, बिल्ली अगर जहरन चूहा खा के या हराम चीज़ खा के नहीं पई आंदी, तो सामने है साफ सुथरी बैठी है, कोई चीज़ तुसा नहीं डिठा अखे नाल के हुण हराम पई खादी है, तुसा आए वे उस आंदे आए हो तो दूध लकेंदी बैठी है, देगड़ी दे विच मुँह पाता होया है, दूध लकेंदी पई है या किसी होर चीज़, तो बेशक तुसा खा सकते हो, उन्हें कोई कराहत भी नहीं। उन्हें इल्लत कह रही है क्योंकि बिल्ली ऐसी चीज़ है जी बार बार तुरे घर च चक्कर कटे दी रही है, यदी मुशक्कत तो तुसा बच नहीं वे सकते। तो अगर यदी मुशक्कत तो आखा वजे भाई हाँ ये खरा ये तो इंदा जूठा नाजायज़ है, तो तुसा के सो हर वेले मुशक्कत च पाए वैसो। तो इस गलों हर वो चीज़ जी घर च रावण वाली है जिस तो बंदा बच नहीं सकता, जिमें चूहा हो गया, सप हो गया, वठूआ बिच्छू हो गया, ये बिल्ली हो गई, ये भी बार बार के करें दी चक्कर मारती रही है, तो बार बार चक्कर की वजह तू अगर तो आपको दसा वजे तो ये नजायज़ हो सी तो तुम मुशक्कत पाए वैसे, मुशक्कत के अंदर पाए जा सो। कज़ालिका, और इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इसी तरह बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए आयात अपनी, वल्लाहु अलीमुन, अल्लाह जानने वाले हुक्म मसाले को, हकीमुन, हकीम भी है, हर हुक्म दे ख्याल भी रखता है, हकीम है मौलत भी दे देते। वइज़ा बलगल अतफ़ालु मिनकुम, और सुन गिनो अगर तुहाडी नाबालिग औलाद जदा वो बालिग हो वजे तो हुण तुहाडे कमरे च उको भी इन त्राए वक्तां दे विच बगैर इजाज़त तो आवना मना है, वो भी बगैर इजाज़त तो अंदर नहीं आ सकती। वेखो कुरान मुकद्दस घर दे भी के कर छोड़े न, मुआशरा दुरुस्त कर छोड़ा है। फरमाया इज़ा बलगल अतफ़ालु मिनकुमुल हुलुम, और जब पहुँच जाए बालिग हो जाए बच्चे, मिनकुम तुम में से पहुँच जाए बालिग बच्चे, मिनकुम तुम में से हुलुमा, हद बलूगत को, हद बलूगत को जब तुम्हारे बच्चे पहुँच जाएं, फल यस्ताज़िनू, बस चाहिए कि वो इजाज़त तलब करे, कमस्ताज़नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, जैसा कि इजाज़त तलब करते थे वो लोग मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले थे, जो इनसे पहले थे, जैसे वो इजाज़त तलब करते थे, ये भी अब इन तीन औकात में आए तो इजाज़त तलब करके आए, बग़ैर इजाज़त दे बाबे अम्मा दे कमरे च ना बढ़े। कमस्ताज़नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, देखो अल्लाह पाक तुहाडे आराम दा भी के कीते कितना ख्याल रखे कि ये वक्त आराम ते सुकून दे ही न पाए, ताकि कोई तुहाडे आराम ते सुकून च खलल ना पावे। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, लोग अदन वेखो जी कुरान के ख्याल किते, कुरान तक घर तक दे मसले बंदे दे के किते हल कर देते, वो मसले हल कर देते जेरे इंसान दे सोच फाम तो भी माँ वरा है। कज़ालिका, इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु, बयान के अल्लाह ने लकुम तुम्हारे लिए, आयात ही, अपने अहकामात को, अपने अहकामों को बयान किया, वल्लाहु अलीमुन, अल्लाह जानने वाला है, हकीमुन, बड़ा ही हिकमत वाला, उसको पता है कि कुछ न कुछ हो सकता है, और हकीम है तो हकीम हमेशा
بیمارت کو بیماری دے مطابق ہی کے کردا رہا دے دوائی دیتی رکھدا ہے وہ حکیم ہے جاندا انہاں چیزاں کو اس گل تو کو حکم پیا دے والقواعد من النساء یہ تتیمہ حکم دوم بیان مبالغہ والقواعد من النساء التي لا يرجون نکاحا وہ بڑی بوڑھی عورتیں والقواعد من النساء وہ بڑی بوڑھی عورتیں التی جو لا یرجون نکاحا جو نئی امید رکھتی نکاح کے او بڑھڑیا جے کو بالکل بڑھڑا دن شیخ بالکل انتہا کو پہنچ گئی ہیں جیرے ہن نکاح دی امید ہی نہیں رکھ دے انہاں دے اندر یہ چیز بھی ختم ہو چکی ہے فلیس علیہن تو کوئی گناہ نہیں اللہ فلیس پس نہیں علیہن ان بوڑھیوں کے اوپر جناح کوئی گناہ نہیں ہے کس بات کے اندر یزان ثیابہن کہ وہ اتار دے کپڑوں کو کون سے کپڑے جو غیر زیادہ کپڑے ہیں خیال رکھو جو زیادہ کپڑے ہیں بڑھڑیا ہیں بالکل انتہا درجے دین اگر وہ گھر دے اندر بھی موٹا کپڑا نہ لیون پتلا لائے لیون یا برقع نہ کریں بالکل بڑھڑی ضعیف العمر ہو چکی ہیں تب وہ ود اگر اتار کپڑے برقے نہ بھی کریں تو انہوں تے کوئی جرم نہ ہو سی لیکن یہ سارے کام گھر تک خیال رکھیں کپڑے ہو سے سب تو بہتر ہی ہے استاد فرماندے ہوندے ہیں کہ چاہے جتنا ہی بندہ جیری چیز جتنی بھی ماڑی ہوئے کوئی نہ کوئی اٹھاون والا ضرور ہو دے ہر کوئی نہ کوئی اٹھاون والا ضرور ہو دے تو اس گلوں چاہے بڑھڑے بھی کیوں دے تا بھی کیا کرنا چاہیے دے احتیاط اسی دے اندر ہے کہ گھاری راوین تا اپنے کپڑے جوڑ کے سنبھال کے رکھیں اور اے یزانہ ثیابہ نہ زائد کپڑے جے رہے تھے اور موٹے موٹے دوپٹے موٹیاں موٹیاں چادراں اگر یہ نہ کریں تے پتلے بریک ہی کریں تے انہاں دے کوئی ایسا جرم عہد نہیں ہوگا لیکن بہتر یہ ہے کہ کرن کپڑے اپنے تھوڑی زید بھی ہیں خیر ہلکے ہوون تاں بھی کیتی رکھیں یہ یہ مطلب نہیں جو بڑھڑیاں کے کریں سیر اللہ دوپٹے ہی لا سکتے نہیں زائد کپڑا جیرے ضرورت ہے وہ تو لازمی بھی کرنا ہے نا انہاں دا لیکن غیر متبرجات بزینت شرط یہ ہے کہ نہ دکھانے والی ہوں اپنی خوبصورتی کو متبرجات غیر متبرجات بزینت نہ زہر کرنے والی ہوں کس کو اپنی زینت خوبصورتی کو والیاں دکھاونا لیا نہ ہو میں اتنے کوئی چیز لکھی ہوئی غیر متبرجات نہ دکھانے والیاں ہوں والیاں اپنی والیاں دکھاونا لیا نہ ہوئیں کہ اگر ایو جی ہوئن کہ کھاڑ میں والی کے سونے دے کتنے دے کر میں ماں شیطے تا تولے دی پاتی پتہ لگی اگلے دیکھی بھائی یہ اتنی پاتی بیٹھتا ہے بالکل قطعا اجازت نہ ہو سی بے زینت خوبصورتی کو دکھانے والی نہ ہو وَإِن يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرُ اللَّهُنَّ ہاں اِن يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرُ اللَّهُنَّ اگر وہ کیا کریں صبر کریں محفوظ رکھیں اپنی حفاظت کریں تو بہتر ہوگا واسطے ان کے حق میں کیا ہوگا بہتر ہوگا کوے کا جھوٹا حرام ہے یا حلال لینے صاف ستھرا ودا ہوئے تو بات کوئی بھوکاون دی لوڑ نہیں ٹھیک ہے آیات باس اوقات حرام چاہیے ودن ویس ہٹ گتے دن وات نجائز حرام ہے میں صاف ستھرا بیٹھے گھڑے تو پی کے وات آگے چونج ٹھونگ مار دیتی ہے سوات کوئی حرج نہیں ہاں اگر وہ حفاظت رکھیں تو بہتر ہوگا واسطے ان کے واللہ اللہ سمیع سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے لیس للعامہ نہیں اندھے کے اوپر حرج کوئی گناہ یہ ماقبل کی نسبت ان کا حکم بیان کر دے گیا کیونکہ ان کو ضرورت پڑتی تھی نہیں ہے العامہ انے کے اوپر حرج کوئی گناہ ولا العارج اور نہ لنگڑے کے اوپر حرج کوئی گناہ ولا المریض اور نہ بیمار پر حرج کوئی گناہ حرج نہیں ہے ولا علی انفسکم نہ خود تمہارے اوپر کوئی حرج ان تاکلوا من بیوتکم کہ کھاؤ تم اپنے گھروں سے اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے کہ اساں دوجا دے گھراں تو ونجن دا ہن منع ہویا ہے تے ہن اساں تو روٹی بھی کھا سکدے ہیں یا کوئی نہیں کھا سکدے
تو اللہ پاک وت کے کیتے آیت حکم نازل کیتا ہے، آیت بھیج دیتی، ہاں ہاں انہاں دے گھروں تسا روٹی کھا بھی سکدے ہو کھوا بھی سکدے ہو۔ اور دوجا یہ اشکال پیدا ہوئے کہ پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور جیرا نبینہ ہوئے ہاں تے کٹھے کھاویں نا، بعد اشکال پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ نبینہ کی تھے انہاں دے حق اساں نہ کھاوے دیو تے دے قیامت دے اساں مجرم نہ بڑے کھڑے ہوں کہ نبینہ ہے ایگو تا تھوڑی دیر لگوے دی ہاتھ مرے دے برے دے تے اساں تا جلدی جلدی لقمہ چاہ کے منہ پا دے دیں، یہ مسئلہ تا پوچھو اساں تو انہاں دے کٹھے کھانے ہیں، اے نبینہ ہے اساں بینے ہیں تے ہو سکتے کھاندے ٹائم انہاں دا لقمہ کوئی ساڑھے پیٹ وچ زید لگا وجے کتے حرام تا نہ بنسی ساڑھے واسطے، اللہ دے رسول کو پوچھو۔ یا ایک بندہ صحیح ہے ایک لنگڑا ہے، جیرا شودہ لنگڑا ہے وہ صحیح بہ نہیں سکتا، جنگ دگیر کے باندھ ہے سنبھال کے باندھے اپنی ٹانگ کو، لیکن ایک بندہ بالکل ٹھیک ہے وہ یہ تک لنگڑا ٹانگ سنبھلے دا راندے تے جیرا بندہ صحیح ہے وہ شودہ وہ تو جلدی جلدی کھا لیند ہے، کوشش تو کرے دیں بے اسے انہاں دا حقوق نہ کھاؤں جلدی نہ کھاؤں، لیکن ہو سکتے کھاندے کھاندے کوئی لقمہ ساڑھے پیٹ ہی زیادہ لگا وجے اسا انہاں دا حق کھا پاؤں تو کتھیں اسا مجرم تو نہ بن جاسوں، اے حکم پوچھو نہیں۔ اور اللہ پاک دسایا نہیں کوئی حرج نہیں، جان بوجھ کے یہ کام نہیں کرنا ہے، اسا تو اوے وقت گلے دے ودے ہوندے چھے، اسا تو کوئی انا لبے تک انے دے کٹھے باواں تو جلدی میں کھا گنے کو کیا پتہ تو ہڈی کتھے پئی تے بوٹی ہے، انا استاد ہے نا تے شاگرد نال لا کے دوے ختم پڑھن گئے ودے تے انا استاد پیا کے بچا کے پتہ نہیں لگتا، لوگ تھے نا بڑے تیز، میرے تک کیا ہوئے کوئی نہیں تے دیکھا ہی میں تیز جلدی جلدی کھاواں لگ دیں تے چیز ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی میں کوئی میں آرہ کما رہے تو یہ ماں دا اشارہ کرے سے نا تے میں تھوڑی سپیٹ ودا چھوڑے سے، ٹھیک ہے کہ استاد جی جیرے بائے گئے نا پاتر دے ہوتے سالو بن دیئے سرید یہ کو اصل زبان اپنی چاہتے ہیں صحبت، لیکن یہ پنجابی کچھ ہو رہے دا معنی ہے اس سائڈ دے ہوتے اس گالو سرید جیرے وہ باندھن نا سارے رل مل کے تے او جیرے کھاون لگے تے انا ماشاءاللہ استاد جیرا ہے شروع کو لوگ قطرہ ہیوی گیئر رکھے، شروع کو لوگ قطرہ تیزی چ رکھیے، وہ آنکھے بھی بائے لوگ ویکھیں بھئی انا ہے بھی مولی بھی مولی تے ڈٹھے اجا ایک گھرا موچ کھڑا ہوندے تو دوجا دب دیں دے، کئی ہوندے نہیں ہو جائیں، حالانکہ کھاون دا بھی طریقہ تے تمیز ہونی چاہیے انسان، ایک لقمہ بنو جیرا توڑے موچ سما سنگے وہ پاؤ، ایدہ ودا نہ پاؤ تو تسا ادھا موچ بہر کرے پیا تے ادھا اندر ہوئے، اور چھوٹا جیا لقمہ بنو جیرا توڑے موچ سماوے جتنی منہ رکھ سنگے وہ کو، اور وات چنگا چبا کے کھا کے وات لقمہ پاؤ، بعض ہو دن ایک لقمہ سٹے اندر ہو جا ودا ہوں تو گھڑتی کی تھی اندر سٹ کرتا تے وات دوجا لقمہ وات گھڑتی تھی وات اندر، اے بھی ادب دیکھے خلاف انہاں ویکھے بھی مولوی چنگا بھلا ہے بھائی، انہوں مولوی صاحب اساں آرام تے ادب نہ کھاندے تے مولوی صاحب کھاندے ہی ماشاءاللہ پورے ہاتھ نال بیٹھے ہوندے نے، چلو بھئی ترائے انگلیاں نال ڈبو کے کوئی چار نال طریقہ ہوندے تو پوری موٹھ بار کے میں پاوے، چور آشودہ طالب علم او ہولو لے استاد کو ایویں تھرا کے نا تھوڑی عرق ماری ہوں ہولو لے بات وہ قدر اگے کیری سپیڈ ہے جیرے استاد کیونکہ وہ سمجھی کھڑا پہلا سبق جیرا استاد کو ہدی کھڑا بھئی تو سا ایک کام کرنے وہ تو شدہ اپنے اندر اپنے خیال تے آنا ہون اے شدہ شگردی پریشان بھئی اگے عوامی ویدی بیٹھی تھے ہون مزید بھی استاد کے تھی اون ہٹ کے تے وات استاد کو قدر چوکی عرق کھڑکائیے ہوئے کر کے وہاں کہ ہاں سمجھ گیا یہ ریوے کھڑکائی تے پیچھے وہ انا پورے تھال تے ڈھائے پائے ہوتے وہاں کہ اگر ایج نے سے تو وہ ساری خاچی آکے وہ سمجھے بھئی اے آدھا پائے شگرد اور با استاد جی وہ بہت جلدی کھاندے پہن غور سپیٹ ودا، حالانکہ ان دی مقصد اے نہیں تو مقصد اے کہ دیکھو ساڑھے نال تو کوئی لگڑا انا آ ونجے تو کھاون دی چوکھی جان بجھ کے بیٹھے ہونے ہیں تو کہیں طریقے نال صحیح دا اپنا پیٹ بھروں توڑی بھکھا ہی کیوں نہ رہے ونجے، لیکن اے صحابہ ہیں ڈردے بیٹھے ہیں تو اسا کٹھے بائے کے دو کھانے ہیں تے کتے انج نہ ہوئے تو انہاں دا جرا گھراں ہے وہ ساڑھے پیٹ ہی نہ چلا ونجے، تو ہمدردی انج ہونی چاہیے، انج ہمدردی نہیں ہونی چاہیے جی میں آج کل ہمدردیاں شروع ہے، ہر دکان ہر بائے
ہر چیز خرید و فروخت کرن والے ہمدردی پہ کریں دیں چیز نقدی 500 دی تے وچے دے پہ 2 مہینہ تے 1000 دی آدھے میں بھلائی پیا کرے نا ہے چیز 1500 دی 6 مہینہ تے وچے دا پہ 5000 پہ دو تے بھلائی ہے بھلائی نہیں یہ ظلم عظیم ہے یہ بھلائی کتھے ہے بھائی ہمدردی کرو جی طریقہ شریعت سکھائے اس طریقے نال ہمدردی کرو ہمدردی نہیں یہ ظلم عظیم ہے یہ ظلم نہ کرو اور ظلم عظیم بھی ہے اور ایک شبہ بھی ہے سود دا تے جیرا جتھے چیز شبہ آ جاوے وہ چیز اوے حرام ہوندی ہے جویں نفس سود حرام ہوندا ہے تے اس گلوں خیال رکھو یہ ہمدردی نہیں یہ ظلم عظیم ہے اگلے بڑے خوشی نال گھندن تے جڑے کام گھندن تے دین آج دی تک پوچھ گنو کوئی ترا نہیں بڑی تلے پیا ویندا ہے تے یاد رکھو ہمدردی یہ ہے کہ جیری چیز دی نقدی قیمت ہے بے شک تساں 2 سالاں واسطے دیو لیکن اسی نقدی قیمت تے دیو مزید اتے لاؤ نہیں اے ہمدردی انسانہ نال ہے اے کیری ہمدردی ہے تو 6 مہینہ واسطے دین دے تے 2000 چاڑ کے دین دیو عجیب ہمدردی ہے بھئی کوئی یوں جہاں دکھاؤ شریعت دے اندر جیری ہے جی ہمدردی ہوئی ہوئے ہمدردی ودی ہوئے جیری اس قسم دی یہ عجیب ہمدردی ہے بھئی اور دوجی دلیل یہ دیونا کہ باشوی تا ایک تجارت ہے مدی پیسے روک وے دیں تجارت دے اندر 2 پہلو ہوں دے نفع والا بھی ہوندا ہے گھاٹے والا بھی ہوندا ہے جتے نفع ہو سکدے اتنے سارا سرمایہ ضائع بھی ہو سکتا ہے ختم بھی ہو سکتے اتنے تو دونوں پہلو ہے اتنے تو صرف پہلو نفع والا ہے نقصان والا تا یہ بھی کوئی نہیں چلو بھی فرمایا کہ لیسا للعاما نہیں ہے اننے کے اوپر حرجن کوئی تنگی ولا للعرج نہ لنگڑے پر حرجن کوئی تنگی ولا للمریض اور نہ مریض پر حرجن کوئی تنگی ولا علی انفسکم اور نہ تمہاری جانوں پر ان تاکلو کہ تم کھاؤ من بیوتکم تم اپنے گھروں میں جس میں اولاد اور بیوی داخل ہے او تواڈے گھر ہیں تساں اتھوں بھی کھا سکدے ہو او بیوت آبائکم تم اپنے باپوں کے گھر جو تمہارے باپ ہیں نا ان کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو پیو دے گھر چوئی ڈاڈے دے گھر چوئی نانے دے گھر چوئی او بیوت امہاتکم یا تم اپنی ماؤں کے گھر سے او بیوت اخوانکم یا تم اپنے بھائیوں کے گھر سے او بیوت اخواتکم یا تم اپنے بھائیوں کے اخواتکم او یا تم اپنے بہنوں کے گھر سے او بیوت اعمامکم یا تم اپنے چاچوں کے گھر سے او بیوت اماتکم یا تم اپنی پھوپھیوں کے گھر سے او بیوت اخوالکم یا تم اپنے بھائیوں کے گھر سے او بیوت خالہ ماموں کے گھر سے او بیوت خالاتکم یا تم اپنے خالہ کے گھر سے مامے خالہ ماسیاں سارے آگئے او ما ملکت مفاتحہ یا جو مالک ہو تم مفاتحہ اس کی چابی کے ایک بندہ ہے اس کا گھر تواڈے کول ہے چابی تواڈے کول ہے پئی تو اون دے گھر چ تساں کے کر سکدے ہو کھا سکدے ہو او صدیق قوم یا تساں اپنے دوستاں دے گھروں تساں اپنے دوستاں دے گھراں چ کھا سکدے ہو انہاں دے کھاون وچ کوئی حرج بھی کوئی نہیں لیسا علیکم جناح نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ ان تاکلوا جمیعا کہ تم کھاؤ سب مل کے انے بھی تے بینے بھی لنگڑے بھی تے صحیح بھی او اشتاتا یا جدا جدا کر کے کھاؤ لنگڑے کو علیحدہ پلیٹ تے صحیح کو بینے کو علیحدہ تے نہ بینے کو جی میں تھوڑی دل لا کے اویں کھا سکدے ہو کٹھے بہ کے ایک پیالے چی کھا سکدے ہو تے جدا جدا بھی کھا سکدے ہو فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا یہ حکم چہارم جب تم داخل ہو گھروں کو تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ سلام ڈالو تم اپنے بھائیوں پر جدا تو گھر وچ داخل ہو نا تو سلام ڈالو عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تم اپنے پر تا اپنے ہوتے سلام کے پاوے ود گھر داخل ہون دی کیری قائدے ود ہر جگہ تے اپنے تے سلام پاوے رہندا تے اس گل انفسکم تسا اپنے تے کیوں کہ جڑے گھاری تواڈے بھرا رہندے مسلمان بھرا ہوندے اور اپنے گھر والے بال بچہ تے بھی سلام سٹو سلام ڈالو تم اپنے اوپر تحیۃ من عند اللہ یہ تحفہ اللہ کی طرف سے مبارکتاً برکت والا طیبتاً پکیزہ بھی ہے خوش دلی اور مخاطب ہاں یہ تحفہ ہے
دیکھو تو کفر دا فتویٰ لازمی ہے میں تو جرا کھوتے تو گھو کھاوے میں کافر ہو کوئی نہ آدھا کھاوے میرے سامنے ہے گوبر مانج دی کھاوے میں تو کافر ہو کوئی نہ آدھا کھاوے دیکھا کھا کے دیکھے میرے سامنے کتا ہی کھاوے میں وہ کوئی کافر نہ آدھا کھاوے پتہ تو لگے نا کوئی عمل کر کے بھی کھاوے میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں بھئی لازمی نہیں ہوتا کوئی کام دے تے کفر دا فتویٰ لگے سیانے بڑھو جیری چیز نجائز ہے حرام ہے بس اس تو ہٹ بنو گل سمجھ آ گئی نے کتنے کام ہن جیرے ہن لیکن کار ویندن کافر ہونی میں کہہ دے دیکھو جی سود جیرا سود کو حرام سمجھیں دے ایک دفعہ کان دے کو کفر دا فتویٰ لائیں دے سود کو جیرا حلال سمجھے سی مرتد تے زندیق بن سے لیکن مولوی ہے نا سارے الو بڑائی پھر دے ہیں دیکھو جی فلانے نسے کتی ہے تے زہران او تو فتویٰ نہیں پیا لے دے جی اتھے تو فتویٰ نہیں کو تو لا ہی تے فتویٰ لا جیرا حلال جان دے سود کو تو رساؤ کون بڑھ دے ہون تیرے ایمان دا پتہ لگے جرت پتہ لگے نا دو چال چلنا یہ تو آسان کام ہے چلو گل سمجھ آ گئی نہیں جیری چیز نجائز ہے نا نجائز یاد رکھو اس دے کوئی کفر دا فتویٰ لگے یا نہ لگے یہ کتنا اسلام ہی چاہے کہ جتے کفر دا فتویٰ لگے تو اتھو بچنے اللہ دے رسول دعا کہ الحلال بین والحرام بین حلال بھی واضح ہے تے حرام بھی واضح ہے ایک چیز ہے جیری متشابہات جو ہے ان دے تو بچ میں جو تو بندہ کہ ہو سی اسلام بھی محفوظ ہے ایمان بھی ہاں اس گلو سمجھاؤ اگلے کو کہ بھیڑے ہو کملے ہو یہ کوئی ضروری نہیں بھی جتھے کفر دا فتویٰ لگدا ہوئے اتھو ہی بچنا ہوتا ہے جتھے نجائز چیز ہے اسی تو کہ کر رہا ہے اور بندہ تو ایک غیر مارا عورت کو دیکھنا جائز ہے ایک بندہ غیر مارا عورت کو دے دے وہ کیا افسوس ہے اور جرمدار ہی ہے نا جرمدار ہی مجرم ہی ہے تو ہوں ان مقصد بندہ اتنے تو بندہ کافر نہیں بنتا لہذا یہ کام کیتی وجہ اس گلو جنہ جی میں پڑھایا ہے اوے کل انعام نہیں بڑھنا سوچ فکر کرنی اس گل تدبر کرنا ہے سمجھ کرنی ہے فکر کرنی ہے کہ اس گل بولے کیوں بولے کسے لفظ بولے نہ پائے یہ کیا مطلب ہے اس کا گل سمجھ آ گئی نے ہاں لہذا اس گلو خیال رکھو انج نہیں بنتا ہوتا یہ کسی غلط لایا ہوئے بھئی یہ لوگ انج فتوے لے دیں یہ لے دیں جیرے لے دیں وہ شو دے اوکے بالکل انہوں کو پتہ ہی کونی وہ ہٹ کے انہوں تے آپ تے بلا آندا ہوں وہ آپ اپنا ہی انہوں کو پتہ نہیں لگتا بھئی اسا کے پہ کرے دیں چلو کہہ ویلے کو جا باندھن کہہ ویلے کو جا باندھن الا انفسکم تحیۃ من عند اللہ یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے اللہ دی طرف کل کے ہے تحفہ یہ پیر مبارکتاً طیبتاً مبارک بابرکت بوجہ ثواب کے طیبتاً بوجہ خوش دلی مخاطب دے پکیزگی بھی ہے کیونکہ جنہ تسا گھر مان کے سلام سٹیسو ایک تا برکت پوسی تے دوجا اگلے دا دل خوش ہوئے سی محبت تے پیار دا پہلو مزید کیوں سی وادوے سی تے کنا لوگا یہ بھی گل کیتی ہے بھئی سلام خالی گھاری چ اگر کوئی نہ ہوئے نا تے گھر خالی ہوئے سلام اوندے چی سٹو کیوں بھئی اس گلو سٹو تو نبی پاک تو حاضر ناظر ہوتے اے انہاں اے بکواس خرافات بکے ہے جنہاں دے نظریے کہ نبی کے ہر جگہ حاضر ناظر اے ہمیشہ ہر جگہ حاضر ناظر ہونی صفت کے لیے صرف اللہ دی یہ سب خرافات بکواس آتے ہاں ویسے کوئی سلام سٹے تو اے تو کیوں تو قرآن آتے الا انفسکم قرآن دے زہری لفظ دے ہوتے چلو عمل ہو ویسی باقی اس گلو تو نبی حاضر ناظر ہے سب جھوٹتے بکواس ہے اگر ایک گل نظریہ رکھنا کہ پیغمبر ہر جگہ تے حاضر ناظر ہے یہ بھی توہین پیغمبر ہے بے ادبی ہے پیغمبر ہے ہر جگہ دے اندر کیرا مقام تے کیری جگہ جیری چھوٹ ویندی ہر لفظ دے اندر کیری جگہ ہے نبی پاک نعوذ باللہ بات ہی حاضر ہے غسل خانے چ حاضر ہے جس وقت یہ سارے انسان غسل کرے دا پیا ہو دے راتی میاں بیوی ہو دن کیا ہر جگہ دے بے ادبی نہیں تے اور کیا چیز ہے بے ادبی نہیں اے نظریہ رکھنا ہی بے ادبی ہے پیغمبر دی توہین تے بے ادبی ہے پیغمبر دے بارے رکھنا کہ حاضر ناظر لہذا کذالک یبین اللہ لکم الآیات اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات بینات واضح دلائل آیات ترغیب القرآن
اوے قرآن دو ترغیب ذرا قرآن جو غور کرو فکر کرو قرآن نال محبت پیدا کرو اپنی لعلکم تعقلون تک تم عقل رکھو سمجھو سمجھ کر عمل کرو لعلکم تعقلون تک تو سکے کرو سمجھ کے عقل رکھو کچھ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا انما المؤمنون اس ثانی کے بعد پھر مومنین اور منافقین دے صفات دا مقابلہ ہے مومن تے کا منافقان دے صفتاں دا مقابلہ ہے پہ انما المؤمنون بے شک مومن الذین وہ آمنو جو ایمان لے آئے باللہ ساتھ اللہ کے ورسولہی اور اس کے رسول کے وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ جب ہوتے ہیں ساتھ اس کے عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ ایک کام کے اوپر جمع ہونے والے مومنہ دیا صفتہ ہے نا جدہ ایک کام دے ہوتے رسول دے کٹھے جمع ہوندر لم یذہبو نہیں جاتے ہو حتیٰ یہاں تک یستعذن ہو یہاں تک اجازت طلب کر لے وہ نبی پاک سے مومنہ تے منافقہ دے صفتہ دا تقابل بیان ہودا پائے مومنہ دی شان تے صفاتے پہ جدہ میرا پیغمبر انہاں کو سادچہ مارے کی تھئی ایو جائیں کام جرا مشترک ہوئے کٹھے رل کے کرن کام کو جب تک رسول انہاں کو اجازت نہ دے وے اس وقت تک رسول کو چھوڑ کے ویندے ایک ایدی صفت ہے سچیاں مومنہ دیئے پہ تے ان الذین یستاذنونکا بے شک وہ لوگ اجازت طلب کرتے ہیں تو اسے اولئک الذین یہی لوگ ہیں یؤمنون باللہ ایمان رکھتے ہیں ساتھ اللہ کے ورسول ہی اور اس کے رسول کے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ جب وہ اجازت طلب کریں تو اسے لبعض شان اپنے کسی بعض ضروری کام کے لیے فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ پس تو اجازت دے اس کے لیے جس کے لیے چاہے منہم ان میں سے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور استغفار کر واسطے ان کے بعد از اجازت کی اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے رحیم بڑا بیربان ہے اے مومن تا بغیر اجازت تو واجی نہیں سکتے تیرے کو اجازت طلب کرے تیری دل آ کے اجازت دے دل آ کے اجازت نہ دے اگر کسی ضروری کام واسطے اجازت منگے تے تو اجازت دے چھوڑتا وقت بھی اللہ کو لینا واسطے کے منگی کیتی کر دعا کیتی کر لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائے بعضکم ہاں حسن صحبت کا درجہ ثانی مت تم بناؤ دعا رسول رسول کی پکار کو کسی کام کے لیے بینکم آپس کے مابین معمولی کا دعائے بعضکم مثل بلانا بعض تمہارا بعضاً بعض کو ہاں اضافت الفاعل ہے اضافت المفعول بھی ہوتا ہے مصدر کدی مضاف فاعل دو بھی ہوندے اضافت اور مفعول دو بھی نہ بناؤ لا تجلو دعا رسول نہ بناؤ تم رسول کے بلانے کو آپس کے مابین معمولی مثل بلانا بعض تمہارا بعض کو آپس کے مابین معمولی نہ سمجھو رسول دے بلاونے کو جرے ہی میں ایک بائے کو سدے دے ہو تے اگر وہ آ ونجے تا ٹھیک ہے سدے تے نہ آوے تاں بھی ٹھیک ہے انج نہ کرو میرا رسول جرے سدے تا سارے کام چھوڑ دیتے کرو بھاج کے آ گئے کرو بھاج کے آ گئے کرو ایک اے مطلب دوجا ایویں ایک میرے رسول کو ایویں نہ سدا کرو جویں ایک دوجے کو سدے دے وے ناواں نال جس طرح ناواں نال ایک دوجے کو سدا مرے دیو میرے رسول کو ایویں سدا میرے رسول کو ایویں سدا نہ ماریا کرو گل سمجھ آ گئی نے ایویں سدا جویں بعض تمہارا بعض کو سدا مریں دے ایویں میرے رسول کو یا محمد آ کے نہ سدیا کرو گل سب دوئے سمجھ آ گئے کہ جویں ایک بائے کو سدے دے وے میرے رسول دی شان کو معمولی نہ سمجھا کرو ایک سدے دے آوے نہ تھوڑا او آوے ان دی مرضی نہ آوے لیکن میرے رسول دی شان کو انج نہ سمجھا کرو جیرا میرے رسول ساد مارے فوراً دوڑ آئے کرو فوراً دوڑ آئے کرو بھاج جائے کرو سارے کام چھوڑ دیتے کرو دوجا جیویں ایک بائے کو سدے دے وے ایویں کر کے میرے رسول کو نہ سدائے جیویں ایک بائے کو ناواں نال سدے دیو ایویں میرے رسول کو بھی نا نال یا محمد کر کے نہ پہ سدائے
اے یا محمد، اے یا محمد، اے اصل عربی لوگ تے منافق آدھے ہیں یا محمد آ کے نہ پیسد ہے، کیونکہ اے رسول میری دکھے بڑھ ویسی بے ادبی دا پہلو بڑھ سی تے میں برداشت نہ کریں دا، میں برداشت نہ کریں دا۔ اس گلو لکھ لو کچھ حوالے جیرے یا محمد آ دن اے بے ادبی دا پہلو ہے۔ اور ایک معنی اور ہی کرے دن کہ رسول دی دعا کوئی وے نہ سمجھو جی میں تواڈی دعا ہے، تواڈی قبول ہوئے یا نہ ہوئے، میرے رسول دی دعا تے قبول ہوندی۔ ہاں امام بغوی فرماتے ہیں لا تدعو باسمہ، مت تم بلاؤ اس کو بے اسم ہی، اس کے نام کے ساتھ۔ جیسا کہ بلاتا ہے باز تمہارا باز کو، یا محمد۔ تفسیر بغوی جامع البیان۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا محمد کر کے نہ بلاؤ۔ تفسیر کبیر امام قرطبی فرماتے ہیں ولا تقولوا یا محمد، امام بیضاوی فرماتے ہیں امام نصفی صاحب جو صاحب مدارک ہیں فلا تقولوا یا محمد، یہ سارے یادن کے یا محمد کر کے نہ سدو۔ بحر محیط علامہ سیوطی، در منصور، ابن کثیر، ابو سعود، تفسیر مزری، جاز القرآن، جلالین، ابن جریر، خازن، معلم التنزیل، بحر العلوم سمرقندی، امام زجاج، فلا تقولوا یا محمد، سارے یادیں پہن کے کو نہ نسدو، یا محمد کر کے نسدو، یہ بے ادبی ہے۔ معارف القرآن، مجاہد تابی لا تقولوا یا محمد، قتادہ رحمہ اللہ لا تقولوا یا محمد، امام ابن حاتم، احکام القرآن جساس،
تمام مفسرین نے اس آیت کا معنی یہ کیا ہے کہ میرے محمد کو کہ کرو نال نہ سڈو یا محمد کر کے۔ حضرت ابن عباس، قتادہ، مجاہد جیسے ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو، میرے نبی کو اس طرح نہیں بلا سکتے۔ احمد رضا خان فتویٰ رضویہ جلد 3 چاہتے یا محمد کہنا حرام ہے۔ مفتی احمد یار خان گجراتی کتاب جال حق کی چاہتے یا محمد کہنا حرام ہے۔ تین تو یا محمد کہنا قرآن دی روح نال کے حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی ہے۔ انہیں 2 ٹولن، ایک کو یا محمد کا آکڑا حرام ہے کتاباں چ لکھ دے، ایک کو آدن جائز ہے۔ مسجداں چ لکھا کھڑا دے یا محمد علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے ایک جیسا دا یا محمد کہنا ہے، انہاں وہابیاں کے سڑ دے رہنا ہے۔ میں کوئی جا آن پیغام پہنچے تو میں کہ چلو اتھے اسا سڑسو اگو پترو تسا سڑنے۔ انہاں وہابیاں سڑ دے ان نہیں آکھنا چاہیے، ان آکھنا چاہیے یا محمد کہنے تھی میں یہودی بن کے رہنا ہے۔ یا محمد اے صحابی نئے نہ دے دے، یا بدوی قسم دے لوگ جڑے دیہاتیاں پڑھا دے ہیں تے یا وت یہودی آدھے ہو دے ہیں۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، زجر برائے منافقین اور تخویف اخروی۔ قد یعلم اللہ الذین، تحقیق جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو، یتسللون منکم جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے، لواذا آنکھ چھپا کر۔ منافق آوے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ہولے ہولے دیکھے نا یہ ہوں کام کوئی ودھن لگ گیا، ہوں کوئی تھے چندے دی اپیل پئی ہوتی ہے جہاد واسطے منی کٹھی کرو، نیزے گھرنے تلواراں لاؤنی ہیں، سواریاں دی ضرورت ہے، تے ہولے ہولے کھسکنا نہیں کرے نا بے ہونے وقت سا کوئی آکھنا سا کوئی کش نہ کش دیونی پوسی۔ تے مسلمان دے پیچھے صفتہ ہوئے بے جتھا اجتماعی کام ہویا تو دعوت دیویا، میرا پیغمبر تا بغیر دعوت تو اجازت تو ویلے بھی نہ ہے۔ لیکن منافق کیا کریں دیں ہولے ہولے کھسکن والا کام کریں دیں، کھسک دیں بے ہون اتھے کے ہو سی ہون مت کوئی کنو ساڈا عیب کھول پوے۔ پیچھے گزر چکے ڈاڈا تفصیل نال بہترین کہ منافقاں جڑے چالاں چلیاں ہیں، کوئی گل ہویا تے آکھے نے ڈٹھی آئی سارے خلاف بولے، ڈٹھی آئی سارے خلاف اس گل کی تھی۔ قرآن کوئی جیرے آیت مبارکہ آمن لگی آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیشانی مبارک دے ہوتے پسینہ آوے دا تھوڑی سردی دا موسم میں کیوں نہ ہوئے ہاں۔ منافق ہولو لے کان ولا کے کھسکن والی کریں دے ہیں، نسن والی کریں دے تو کتے سادے عیب نہ ظاہر ہو وجہ۔ ایک بھائی کو آنکھ مچولے کرے نہیں وے کر کے ویدت نہیں پیا بدے دے جیرے پلر تو پچھو کوئی اولے تے آوجے نہ تے بس ہولو لے جتی ہاتھ چ پیندے پاویں نہیں جتی ہاتھ چ پیندے تے کھس کل لذیرہ زور دے دے ہو دے ہے۔
یہ منافقہ دی چال ہے۔ فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم، تحقیق جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے، لہذا آنکھ چھپا کر، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پس چاہیے کہ ڈر جائیں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں عن امرہ، رسول دے حکم دی، ان تصیبہم کہ پہنچے ان کو فتنہ دنیا میں کوئی فتنہ مصیبت، او یصیبہم یا پہنچے گی ان کو آخرت میں عذاب علیم، عذاب دردناک۔ اصول الفقہ دے وچ تساں کتابہ پڑھیا اسی کو یہ آیت مبارکہ کی تھیں آئی اسی تو کچھ پڑھی دیتا۔ اور چاہیے کہ ڈر جائیں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں رسول دے حکم دی، جیسے رسول دے حکم دی مخالفت کرے تو انہوں کو چاہیے کہ ڈرنا چاہیے پیا کہ کہیں دنیا چ عذاب نہ ونجنے، کہ مصیبت نہ پھس جاویں، یا آخرت عذاب دردناک۔ اس گل جتنے بھی عذاب آدھے پہ قوم تباہ تے برباد ہو دی پئی ہے، کات سالی آدھی پئی ہے، فصل پکے برباد ہو دے پائے، اولے پہ آندن، زلزلے پہ آندن۔ قوم کو چاہیے ہے کہ اپنے اس اعمال تے افعال وچ دیکھے کہ کتھیں میں رسول دی مخالفت ہی نہ پیا ویدا، کتھیں رسول دی مخالفت نہیں ہوندی پئی، کیونکہ رسول دی مخالفت دے بارے اللہ فرمائے یخالفون عن امرہ، کہ وہ لوگ چاہیے کہ ڈرنا چاہیے انہاں لوگوں کو جڑے مخالفت کرے دن میرے رسول دے حکم دی، ہے کتھیں انج نہ ہوئے تو اگر مخالفت کرے سن تے تھی دنیا چی انہاں دے اوتے مصیبتاں تے عذاب آسے، اگر اتنے نہ آئے تو آخرت عذاب دردناک تک نہیں گیا نا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، بیان دعویٰ توحید، بیان دعوی توحید، توحید دے دعوے دا بیان ہے جے دی وجہ تے منافقان نبی پاک دے گھر تے بھی تہمت لا دیتی ہے۔ الا خبردار لوگو، انا للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں، قد یعلم ما انتم علیہ، تحقیق جانتا ہے وہ، ما انتم علیہ جس حالت میں بھی تم ہوتے ہو، جس حالت چ تسا ہوتے ہو اللہ تہاڈی حالت کو کیا کرے دے جان دے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ، اور جس دن لٹایا جائے گا ان کو الیہ اس کی طرف، فَيُنَبِّئُهُمْ، اور ضرور بضرور خبر دے گا اللہ ان کو، بما عملو جو کچھ وہ عمل کرتے رہے، زمین اسمان جی جو کچھ بھی ہے ان دا جاننا اللہ کون ہے؟ اللہ۔ اور تساں بھی جیری حیات حالت جو دے وے تواڈے حالات کو جاننا اللہ اللہ، اور ایک دی تس اللہ دی طرف لٹائے وے سو تے اللہ رب العزت تواڈی کیتی ہوئی اعمال کیتے ہوئے اعمالاں دی ضرور تو کو خبر دے سی کہ اے عمل دنیا تے تساں کرے دے رہے وے، اے کرتوت تسا کر دے رہے گئے وے، تو پورا سارا تصرفات اے کرن والی کیڑی ذات ہے؟ زمین اسمان وچ اللہ، ساری حکومت سلطنت بھی اللہ دی، سارے اختیار چل دے اللہ دے، تو لوگوں پکار دے لائق بھی اللہ، نظر و نیاز دے لائق بھی اللہ، عبادت دے لائق بھی اللہ۔ واللہ بکل شیء، اللہ ہر چیز کے ساتھ علیم جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز کے ساتھ کیا ہے؟ واللہ بکل شیء، اللہ ہر چیز کے ساتھ علیم جاننے والا ہے۔ اور لوگوں اللہ تا ہر چیز کو جاننا لے، صرف تواڈے اعمال دی کیا تخصیص،